السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 53 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے چوتھے باب کی دوسری فصل کا آغاز کر دیا تھا۔ فصل ثانی معرفت روات کے بیان میں ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ مصنف نے معرفت روات کو 21 انواع میں بیان کیا ہے۔ تیسری نوع ہے معرفت الاخوۃ والاخوات، اخوہ اور اخوات کی معرفت، یعنی روات میں بہن بھائیوں کی معرفت، یہ بھی معرفت روات میں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت الاخوۃ والاخوات توطئۃ تمہیدی کلمات۔ هذا العلم هو احدى معارف اہل الحدیث التي اعتنوا بها وافردوها بالتصنیف۔ یہ علم بھی اہل حدیث کے معارف میں سے ایک ہے جس کا انہوں نے اہتمام کیا ہے اور اس علم کو تصنیف کے لیے الگ مستقل ذکر کیا ہے۔ وهو معرفت الاخوۃ والاخوات من الرواۃ فی کل طبقہ، اور وہ علم ہے ہر طبقہ میں روات میں سے بہن بھائیوں کی معرفت ہونا۔ وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنیف يدل على مدى اہتمام علماء الحدیث بالرواة۔ اس نوع کو بحث اور تصنیف کے لیے الگ مستقل لے آنا، یہ روات کے متعلق علماء حدیث کا حد درجے اہتمام پر دلالت کرتا ہے، اور معرفت انسابہم و اخوتہم، اور ان روات کے انساب اور ان کے بہن بھائیوں کی معرفت پر دلالت کرتا ہے۔ وغیر ذلك كما سيأتي من الانواع بعده۔ من فوائدہ، اس کے کیا فوائد ہیں، یعنی کہ روات میں بہن بھائیوں کی معرفت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ من فوائدہ اللہ یظن من لیس بأخ اخا عند الاشتراک فی اسم الاب، کہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ خیال نہ کیا جائے، یہ گمان نہ کیا جائے، من لیس بأخ اخا، کہ وہ راوی جو آپس میں بھائی نہیں ہے، جو آپس میں بھائی نہیں ہے، والد کے باپ کے نام مشترک ہونے کی صورت میں بھائی ہونے کا گمان نہ کیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال اور گمان وہ نہیں کیا جاتا کہ جب روات کے والد کے نام مشترک ہوتے ہیں، جب وہ حقیقت میں بھائی نہیں ہوتے تو ان کے بھائی ہونے کا خیال ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے عبداللہ ابن دینار و عمر ابن دینار، یہ دونوں راوی ہیں۔ فالذی لا یدری یظن انہما اخوان مع انہما لیس باخوین، بس وہ شخص جو اس علم کی معرفت نہیں رکھتا، روات کے بہن بھائیوں کی معرفت نہیں رکھتا، وہ تو یہی گمان کرے گا یہ دونوں بھائی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دونوں بھائی نہیں۔ وَإِنْ كَانَ اسْمُ أَبِيهِمَا وَاحِدًا، اس وجہ سے کہ ان دونوں کے والد کا نام ایک ہے، والد کا نام دینار ہے، تو جب کہ یہ حقیقت میں بھائی نہیں ہے،
تو یہ اشتباہ آ جاتا ہے تب جب کہ اس علم کی اس نوع کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ امثلۃ مثال الاثنین، دو روات جو بھائی ہیں ان کی مثال، فی الصحابہ، صحابہ میں، عہد صحابہ میں، عمر و زید ابن الخطاب، عمر ہیں اور زید یہ دونوں خطاب کے بیٹے۔ مثال الثلاثہ فی صحابہ، علی و جعفر و عقیل بنو عبد طالب، صحابہ میں، عہد صحابہ میں تین کی مثال انہوں نے دی، حضرت علی، جعفر اور عقیل، یہ تینوں ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ مثال الاربعۃ، مثال للاربعۃ فی اتباع التابعین، چار کی مثال تبع تابعین کے زمانے میں، سہیل و عبداللہ و محمد و صالح بنو ابی صالح، یہ چاروں کے چاروں ابو صالح کے بیٹے ہیں۔ مثال للخمسہ فی اتباع تابعین، تابع تابعین کے عہد میں پانچ روات بہن بھائیوں کی مثال، سفیان و آدم و عمران و محمد و ابراہیم بنو عیینہ۔ مثال الستہ فی التابعین، محمد و انس و یحییٰ و معبد و حفصہ و کریمہ بنو سیرین، یہ ان میں سے بہن بھائی ہیں، محمد، انس، یحییٰ، معبد، حفصہ اور کریم۔ مثال السبع، سات کی مثال، فی الصحابہ، عہد صحابہ میں، النعمان و معقل و عقیل و سوید و سنان و عبد الرحمن و عبداللہ بنو مقرن، وهؤلاء السبعة كلهم صحابہ مہاجر لم يشاركهم في هذه المکرمہ احد، یہ سات صحابہ مہاجر ہیں اور اس فضیلت میں کوئی بھی ان کے مشارک نہیں ہے، کوئی بھی اس فضیلت میں، اس عظمت میں ان کے برابر نہیں۔ وقیل انہم حضروا غزوۃ الخندق کلہم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سب غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئے ہیں، حضروا غزوۃ الخندق کلہم۔ اشہر المصنفات فیہ معرفۃ الاخوہ والاخوات، میں مشہور کتاب الاخوہ لابی المطرف بن فطیس الاندلسی، کتاب الاخوہ لابی العباس السراج۔ اگلی جو نوع ہے معرفت روات کے حوالے سے، اس کا عنوان مصنف نے بعد ہے المتفق والمفترق۔ تعریف لغت، المتفق اسم فاعل من الاتفاق، کہ المتفق یہ اتفاق سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جبکہ المفترق یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ افتراق سے۔ ضد الاتفاق، یہ اتفاق افتراق کی ضد ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاق اور افتراق ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو متفق اتفاق سے اسم فاعل کا صیغہ، جبکہ مفترق یہ افتراق سے اسم فاعل کا صیغہ۔ اصطلاحا ان تتفق اسماء الروات و اسماء آبائهم فصاعدا خطا و لفظا، فرماتے ہیں المتفق والمفترق، یعنی کہ ایک لحاظ سے اتفاق بھی ہوگا اور ایک لحاظ سے افتراق بھی ہوگا۔ اتفاق یہ ہوگا کہ روات کے نام اور ان کے آبا یعنی ان کے باپوں کے نام متفق ہوں گے، خطاً و لفظاً، لکھنے میں بھی تلفظ میں بھی۔ روات کے نام اور روات کے باپوں کے نام خطاً و لفظاً متفق ہیں۔ وتختلف اشخاصهم، لیکن ان کی شخصیت مختلف ہے، اتفاق نام میں اور آبا کے نام میں اتفاق ایسا ہے کہ لکھنے میں بھی تلفظ میں بھی۔ ومن ذلك ان تتفق اسماؤهم وكناهم او اسماؤهم ونسبتهم، اور اسی صورت میں شامل ہے کہ ان کے نام اور ان کی کنیت متفق ہو یا ان کے نام اور ان کی نسبتیں متفق ہوں، ونحو ذلك۔ امثلۃ، اس کی مثال دیکھیں، الخلیل بن احمد ستۃ اشخاص اشترکوا فی هذا الاسم، یہ 6 افراد ہیں جو اس نام میں مشترک ہیں۔
اولہم شیخ سیبوی، ان میں سب سے پہلے شیخ سیبوی جن کا نام بھی خلیل بن احمد ہے. احمد بن جعفر بن حمدان، اربعۃ اشخاص فی عصر واحد، ایک ہی زمانے میں یہ 4 اشخاص تھے جن کا نام احمد بن جعفر. عمر بن الخطاب، ستۃ اشخاص، عمر بن خطاب یہ 6 افراد کے نام ہیں. دیکھیں نام بھی متفق ہیں اور باپوں کے نام بھی متفق ہیں، لیکن شخصیت مختلف ہے. اہمیتہ و فائدتہ، اس نوع کی اہمیت، اس نوع کی معرفت کی اہمیت اور فائدے. معرفت هذا النوع مهم جدا، اس نوع کی معرفت بھی بہت اہم ہے. فقد زلق بسبب الجہل بھی غیر واحد من اکابر العلماء، فرماتے ہیں اس نوع کی ناواقفیت کے سبب کئی اکابر علماء پھسل گئے. ومن فوائدہ، پر اس نوع کی معرفت کے فوائد یہ ہیں: عدم ظن المشترکین فی الاسم واحدا، کہ ایک نام میں مشترک روات کے ایک ہونے کا گمان نہ کرنا. جب یہ اس نوع کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ پھر ایک نام میں مشترک جو روات ہیں ان کو ایک گمان نہیں کیا جائے گا. عدم ظن المشترکین فی الاسم واحدا، عدم ظن المشترکین فی الاسم واحدا، نام میں مشترک روات کا کے ایک ہونے کا گمان نہیں ہوگا. مع انہم جماعہ وہم عکس، اور اس کا برعکس کیا آتا ہے؟ المہمل الذي يخشى منه ان يظن الواحد اثنين، محمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ایک کو 2 کا گمان کیا جا رہا ہوتا ہے. محمل میں ایک ہی شخص کے بارے میں 2 کا گمان کیا جا رہا ہوتا ہے. التمییز بین مشترکین فی الاسم، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو روات نام میں مشترک ہیں ان کے درمیان تمییز ہو جاتی ہے، ان کے درمیان میں فرق. فربما یکون احدهما ثقة والآخر ضعیفا، بس اوقات ان میں سے جو نام میں مشترک ہیں روات، بس اوقات کوئی ایک ثقہ ہوتا ہے دوسرا ضعیف بھی ہوتا ہے. فیضاعف ما هو صحیح او بالعکس، بس اوقات صحیح اور ثقہ راوی کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، او بالعکس یہ اس کے برعکس ہو جائے گا اگر ہم اس نوع کی معرفت حاصل نہیں کریں گے. متى يحسن ایرادہ، اس کا ورود کب مستحسن ہے. وَيَحْسُنُ إِرَادُ الْمِثَالِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَكَ الرَّاوِيَانِ أَوِ الرُّوَاةُ فِي الْإِسْمِ وَكَانُوا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، فرمایا کہ اس مثال کا وارد ہونا اس صورت میں مستحسن ہے جب راوی ایک نام کے کئی مشترک ہوں ایک ہی زمانے میں. وَاشْتَرَكُوا فِي بَعْضِ الشُّيُوخِ أو الرواة عنهم، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم. اس کے وارد ہونا مستحسن تب ہی ہوتا ہے جب یہ روات جن کے نام مشترک ہیں ایک زمانے میں ہوں، یہ ایک زمانے میں ہو، اور بعض شیوخ میں بھی وہ مشترک ہوں، یعنی اساتذہ میں بھی مشترک ہوں اور روات میں بھی مشترک ہوں. بہرحال جب یہ متعدد اور مختلف زمانوں میں ہوں گے تو پھر ان کے نام کی پہچان میں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا، پھر کوئی ایسا اشکال نہیں رہے گا.
أشهر المصنفات في كتاب المتفق والمفترق للخطيب بغدادي، وهو كتاب حافل نفيس. كتاب الأنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة 507، وهذا لنوع خاص من المتفق. اور یہ کتاب الانصاب المتفقہ یہ متفق کی خاص نوع کے حوالے سے ہے۔ المؤتلف والمختلف 21 انواع میں سے پانچویں نوع ہے المؤتلف والمختلف۔ تعریف لغت المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف، یہ المؤتلف ائتلاف سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ائتلف یأتلف ائتلافا افتعال باب افتعال بمعنی الاجتماع والتلاقی، ائتلاف کے معنی آتے ہیں اجتماع کے اور تلاقی کے، ملاقات کرنا۔ وهو ضد النفرہ، اجتماع اور تلاقی یہ جو کہ نفرہ کی ضد ہے، پھیل جانا، متفرق ہو جانا اس کی ضد ہے۔ والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق، اور مختلف کہ یہ اختلاف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اختلاف جو کہ اتفاق کی ضد ہے۔ اصطلاحا ان تتفق الاسماء او الالقاب او الكنى او الانساب خطا وتختلف لفظا۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے تھا متفق والمفترق، وہاں پر بھی ایک اعتبار سے اتفاق تھا اور وہاں اختلاف تھا شخصیت کا۔ یہاں پر کیا ہے کہ اصطلاحی تعریف کہ ناموں میں، لقبوں میں، کنیتوں اور انصاب نسبتوں میں اتفاق ہو لکھنے میں، ناموں میں، کنیتوں میں، القاب میں اتفاق ہو، لکھائی میں اتفاق ہو، لیکن تلفظ میں اختلاف ہو۔ تلفظ میں اس کی مثال دیکھیں، جیسے اس کو کہیں گے مؤتلف والمفترق، اس کو کہیں گے مؤتلف والمختلف، مؤتلف والمختلف۔ امثلۃ سلام وسلام، اب دیکھیں یہ خطاً لکھنے میں تو نام متفق ہے لیکن تلفظ میں مختلف ہے۔ سلام وسلام، الاول بتخفیف اللام والثانی بتشدید اللام، اول تخفیف لام کے ساتھ اور ثانی تشدید لام کے ساتھ۔ مصور و مصور، الاول بکسر المیم و سکون السین و تخفیف الواوی، کہ اول جو نام ہے وہ میم کے کسرہ، سین کے سکون اور واو کے فتح کے ساتھ ہے، و تخفیف الواوی۔ والثانی بضم المیم و فتح السین و تشدید الواوی، اور جو دوسرا ہے وہ میم کے ضمہ، سین کے فتحہ اور واو کے تشدید کے ساتھ ہے۔ اگلا نام دیکھ البزاز والبزار، الاول آخرہ زائی والثانی آخر را، کہ پہلا نام جس کے آخری لفظ وہ زا ہے، دوسرا جس کا آخری لفظ وہ را ہے، بزاز اور بزار۔ الثوری والتوزی، اب دیکھیں الاول بالسا والراء، سا اور را کے ساتھ، اور ثانی بالتا والزا، یہ ہے اس کو کہیں گے مؤتلف والمختلف، کہ خطاً تو ناموں میں اتفاق ہو لیکن تلفظ میں اختلاف ہو۔ حل لہ ضابط، آگے مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون ہے۔ اکثر لا ضابط لہ، اکثر نام ایسے جن کا کوئی قانون نہیں ہوتا، لکثرت انتشارہ، کثرت انتشار کے سبب، پھیلنے کے سبب، وَإِنَّمَا يُثْبَتُ بِالْحِفْظِ، یاد کرنے سے ہی وہ نام محفوظ ہوتے ہیں۔ کل اسم بمفردہ، ہر نام وہ یاد کرنے سے ہی الگ ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُ مَا لَهُ ضَابِطٌ وَهُوَ قِسْمَانِ، اور بعض نام ایسے ہیں جن کے قوانین ہیں، دو قسم پر ہیں۔ ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص او کتب خاصة، کہ وہ قانون کے جن کا جو
کتاب خاص مخصوص کتاب کے اعتبار سے، مخصوص کتاب یا کتب خاصہ کے اعتبار سے کوئی قانون ہو، مثل ان نقول ہم کہیں گے ان کل ما وقع فی الصحیحین والموطا، ہر وہ نام یسار جو موطا اور صحیحین میں آیا ہے، فہو بالمثنى ثم المہمل الا محمد بن بشار، وہ نام آیا ایسے ہی ہے یسار، الا محمد بن بشار، سوائے محمد بن بشار کے، فہو بالموحدۃ ثم المعجمہ، اس لیے کہ یہ صرف محمد بن بشار، یہ صرف بشار آیا ہے، وگرنہ ہر جگہ صحیحین اور موطا میں یسار ہی آیا، یسار ہی آیا ہے۔ ما لو ضابط علی العموم، پھر وہ بعض نام ایسے ہیں جن کے بارے میں ضابطہ عمومی ہے، اے لا بالنسبت لکتاب او کتب خاصہ، کسی کتاب مخصوص کتاب کے اعتبار سے نہیں ہے، مثل ان نقول سلام کلہ مشدد المشدد اللام الا خمسہ ثم نذکر تلک الخمسہ، پھر ہم ان 5 کو ذکر کریں گے۔ اہمیتہ و فائدتہ، یہ معرفت مختلف و مختلف کی اہمیت کیا ہے، معرفت هذا النوع، اس نوع کی معرفت بھی علم رجال کی کے نزدیک اہمیت کا باعث ہے، اس نوع کی معرفت حاصل کرنا علم رجال میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، حتی قال علی بن المدینی، یہاں تک کہ علی بن مدینی فرماتے ہیں، اشد التصحیف ما یقع فی الاسماء، سب سے زیادہ تصحیف راویوں کے ناموں میں ہی واقع ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ہم اس نوع کی واقفیت رکھ لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم تصحیف سے محفوظ رہیں گے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تصحیف وہ راویوں کے نام ہی میں تو ہوتی ہے، لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ، کیونکہ نام وہ ایسی چیز ہیں کہ جس میں قیاس کو کوئی دخل نہیں، وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدَهُ، اور نہ ہی ان کا سیاق و سباق اس نام کے درست ہونے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس نوع کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ نام وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں قیاس کو دخل نہیں اور سیاق و سباق سے بھی نام پر دلالت نہیں ملتی۔ وفائدتہ تکمن فی تجنب الخطأ وعدم الوقوع فیہ، وفائدتہ تکمن فی تجنب الخطأ وعدم الوقوع فیہ، اور اس کا فائدہ غلطی سے اجتناب اور خطا میں واقع نہ ہونے میں پوشیدہ ہے، اور اس کا فائدہ وہ پوشیدہ ہے غلطی سے اجتناب میں اور خطا میں واقع نہ ہونے میں، اس کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اس میں مشہور تصنیفہ المؤتلف والمختلف عبد غنی بن سعید کی ہے، اور الاکمال ابن ماکولہ کی ہے، الاکمال ابن ماکولہ کی یہ تصنیف ہے۔ وَذَيْلُهُ لِأَبِي بکر ابن نقطہ، جس پر حاشیہ اور تعلیق ابو بکر بن نقطہ کی، جس پر تعلیق کس کی ہے، ابو بکر بن نقطہ کی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا، اس نوعیت کی معرفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے اسماء میں غلطی سے پرہیز میسر آتا ہے اور خطا میں واقع ہونے سے حفاظت ہو جاتی۔ المتشابہ، چھٹی قسم ہے المتشابہ، معرفت روات، تعریف لغت اسم فاعل من التشابہ بمعنى التماثل ويراد بالمتشابه هنا الملتبس، ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه۔ متشابہ، یہ تشابہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تشابہ بمعنی تماثل کے، اور یہاں متشابہ سے مراد ملتبس کے ہے، اور یہاں متشابہ سے ملتبس کے التباس کے معنی میں ہے،
اور اسی تشابہ اسی معنی میں متشابہ آتا ہے قرآن کے متشابہات ای الذی یلتبس معنہ، جن کے معنی ملتبس ہوتے ہیں، جن کے معنی ملتبس ہوتے ہیں۔ متشابہ وہ جس کے معنی ملتبس ہوں، یعنی جس کے معنی میں ممتاز نہ ہو۔ اصطلاحاً ان تتفق اسماء الرواة لفظا و خطا، متشابہ وہ ہے کہ روات کے نام تلفظ میں بھی لکھنے میں بھی متفق ہوں۔ تختلف اسماء الآباء لفظا لا خطا، صرف اتنا ہو کہ روات کے باپوں کے نام، روات کے باپوں کے نام وہ لفظاً تلفظاً وہ مختلف ہوں، یعنی کہ روات کے نام لفظاً اور خطاً متفق ہوں، لیکن روات کے باپوں کے نام وہ تلفظ میں مختلف ہو جائیں، یا اس کے برعکس ہو۔ اس کے برعکس یہ ہوگا کہ روات کے نام لفظاً مختلف ہو جائیں جبکہ ان کے باپوں کے نام متفق ہوں۔ امثلتہ محمد بن عقیل بضم العین و محمد بن عقیل۔ اب دیکھیں روات کے نام تو متفق ہیں لیکن باپوں کے نام تلفظاً وہ مختلف ہیں۔ بفتح العین اتفقت اسماء الرواة واختلفت اسماء الآباء، روات کے نام تو متفق ہیں لیکن باپوں کے نام مختلف۔ شریح بن نعمان و سریج بن نعمان اختلفت اسماء الرواة واتفقت اسماء الآباء، کہ آبا کے نام تو متفق ہیں لیکن روات کے نام مختلف ہیں۔ فائدتہ وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها وعدم الوقوع في التصحيف والوهم۔ اور اس بحث کا فائدہ وہ روات کے ناموں کی حفاظت میں پوشیدہ ہے اور ادائیگی میں، تلفظ میں، عدم التباس میں پوشیدہ ہے، اور تصحیف اور وہم میں واقع نہ ہونے میں اس بحث کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ یعنی ان امور سے حفاظت ہو جائے گی، عدم التباس ہوگا، یعنی التباس نہیں ہوگا، تصحیف اور وہم میں واقع ہونے سے بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آگے ہے انواع اخرى من المتشابہ، متشابہ کی دوسری اقسام۔ ہناک انواع اخرى من المتشابہ اذکر اہمها فمنها، ان میں سے اہم جو اقسام ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ان يحصل الاتفاق في الاسم واسم الاب الا في حرف او حرفين، کہ نام میں یا باپ کے نام میں اور والد کے نام میں اتفاق ہو، ایک دو حرفوں کا فرق ہو۔ محمد بن حنین و محمد بن جبیر، اب دو لفظوں کا فرق ہے۔ او یحصل الاتفاق فی الاسم و اسم الاب خطا و لفظا، کہ راوی کے نام اور والد کے نام میں لفظاً بھی اور لکھنے میں بھی اتفاق، لیکن یحصل الاتفاق فی التقدیم و تاخیر، لیکن تقدیم و تاخیر میں کچھ اختلاف حاصل ہو جائے۔ اما فی الاسمین جملتاً، مثل دو ناموں میں اکٹھے ہو، الاسود بن یزید و یزید بن اسود، او فی بعض الحروف مثلا، اور یا پھر بعض حروف میں ایوب بن سیار و ایوب بن یسار، سین ایوب بن سیار میں سین پہلے ہے یا بعد میں، ایوب بن یسار میں سین بعد میں ہے اور یا پہلے ہے۔ تو یا تو ناموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے یا پھر حرفوں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، یہ متشابہ کی اور اقسام ہیں۔ اشہر المصنفات فی تلخیص المتشابہ فی الرسم وحمایۃ ما اشکل منہ عن بوادر التصحیف والوہم للخطیب البغدادی۔
تعلیل تلخیص للخطیب أيضا وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب، اس باب میں ان دو کتابوں جیسی کوئی تصنیف نہیں، کوئی تصنیف، یہ نفیس دو کتابیں ہیں، وہما کتابان نفیسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب، اس باب میں یہ دو کتابیں جن کے مثل کوئی تصنیف نہیں، یہ نفیس دو کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام اوپر گزر گیا تلخیص المتشابہ فی الرسم، اور دوسری کتاب وحمایت ما اشکل منہ عن بواتر التصحیف والوہم، دوسری کتاب کا نام جو خطیب بغدادی کی ہی ہے تال التلخیص، تال التلخیص۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔